بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے میں اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرنے چاہیے کیونکہ آخری نوالے کے اندر صحت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پیا کریں اور زیتون کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کریں تو انسان بہرا ہو سکتا ہے۔ موسم سرما میں اخروٹ استعمال کیا کریں، یہ گردوں کو گرم رکھتے ہیں اور سردی کو دور کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کیا کریں۔ ماہواری کے دوران تکلیف زیادہ رہتی ہے تو سیب پر شہد لگا کر کھایا کریں۔ ہاتھ، پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگایا کریں۔ آنکھیں خوبصورت کرنی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کریں اور ادرک کے پانی سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ہاتھ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ کچا بیر کھانے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ پکا ہوا بیر ہی کھانا چاہیے۔ اور روزانہ ایک سیب کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شام کے وقت مولی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شکرکندی کھاؤ، یہ معدے کو صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بھی بے انتہا فائدہ مند ہے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کر کے انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈراؤنے خواب انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ ہلدی تکلیف میں تڑپتے ہوئے کا علاج ہے۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ باسی روٹی استعمال کرنے سے کوئی بھی بیماری جلدی قریب نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین کرام، گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہے۔ اگر ممکن ہو تو سفر کی ابتدا جمعرات کو کیا کریں۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ روزانہ ادرک کا استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پیا کریں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ پیٹ کی ہوا کو روک کے رکھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کرنے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کے بجائے فوری ہضم ہونے والی اور نرم غذائیں دینی چاہیے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن
زبردست ہے۔ ہر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ محترم ناظرین، حرام کھانے والے انسان کے تمام اعضاء گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر گوشت گل نہ رہا ہو تو گوشت کے اندر ڈسپرین کی 2 گولیاں شامل کر دیں۔ کیا آپ سینے کی بلغم سے پریشان ہیں تو کھجور بلغم نکالنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ کھجور سانس کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ یہ دن میں 3 کھجوریں استعمال کیا کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوان اور تندرست رہنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا ہی کھایا کریں۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کریں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کریں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال کیا کریں۔ آڑو دل کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ زیادہ چائے پینا جلد کو خراب کر دیتا ہے اور نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور پھر بہترین پھل انگور ہے۔ ناظرین کرام، پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ بکری کے دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، دبلے ہو جائیں گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پئیں، قبض دور ہوگی۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ پتھری ہو جائے تو گنے کا رس پی لیا کریں، پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، بیسن کی روٹی اور لہسن کی چٹنی نزلے زکام میں کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آڑو کھایا کریں۔ مکڑی کا جالا لگا ہوا ہو تو زکام کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کم عمری میں چہرے وغیرہ پر جھریاں آ جائیں تو بہت آسان نسخہ ضرور استعمال کریں۔ جھریاں عورت کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کے لیے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پی لیا کریں۔ ہفتے میں انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا۔ کچے پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھا لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آٹے میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے روٹی بنائی جائے تو روٹیاں سارا دن نرم رہتی ہیں۔ گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگا لینے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ مرغی کا انڈا دودھ میں شامل کر کر کھائیں، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ رات کو پیاز کھاؤ گے تو بواسیر ہو جائے گی۔ نہار منہ روزانہ 2 انڈوں کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو کاٹ کر ڈال لیں، نمک کم ہو جائے گا۔
کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو اپنے گھر میں پھلوں کا درخت لگاؤ اور اس کی کیئر کرو، بہت جلد اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ کلونجی کے استعمال سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ وزن میں کمی لانی ہے تو سمندری نمک کھایا کریں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرقان نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہانے سے قبل نمک چکھ لینے سے بدن پر خارش نہیں ہوتی۔ گرمی میں بند جوتے استعمال کرنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بیلوں کو گھر میں پالنے سے بدن پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ ناخنوں میں میل جمع ہو جائے تو لیموں کا مساج کرنے سے ناخن صاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔